بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک جن کا واقعہ سناؤں گی۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مکہ مکرمہ میں ایک ولید نامی کافر رہتا تھا جس کے پاس ایک سونے کا بت تھا جس کے آگے وہ اس کی عبادت اور پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ، ان کی تصدیق نہ کرنا۔ اس بات پر ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا کہ مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول نہیں ہیں۔ یہ سب ماجرا سن کر لوگ فوراً ولید کے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا تھا۔ اب وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ولید کے گھر میں بہت بڑا اجتماع رکھا گیا تاکہ اس دن وہ بت کے منہ سے وہی جملے سن سکیں۔ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی الفاظ سن سکیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام بھی تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو بت بول اٹھا کہ ہے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کا دین برحق ہے۔ اے لوگو، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں بلکہ گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے محمد پر ایمان نہ لائے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول کی غلامی اختیار کرو۔ بت کا یہ مکمل درس سن کر ولید بڑا گھبرا گیا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑ سوار کھڑا تھا جو سبز پوشاک میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، یا رسول اللہ، میں جن ہوں، آپ کا غلام اور مسلمان ہوں۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جو مکہ مکرمہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواس کر گیا اور آج پھر گیا ہے تاکہ وہ بت میں گھس کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواس کرے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے قتل کر دیا اور پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ کہا ہے یہ میں نے کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سارا قصہ سنا تو بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ دور نبوت میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ایک جن نازل ہوا جو آدھا انسان اور آدھا جن تھا، جس کا قد 40 گز لمبا تھا۔ سب لوگ مسجد نبوی میں آ گئے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس بلا سے بچائیں۔ وہ بلا سیدھا مسجد نبوی کے پاس آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنے میں وہ جن مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک عذر لے کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آپ کی کون سی عذر ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال سے خون اور پیپ بہہ رہا ہے اور میرے ہاتھ کھجور کے پتوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ہاتھ کس نے باندھے؟ تو اس نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام سے 30 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا
میری طاقت تمام مخلوقات اور جنوں سے زیادہ تھی اور میں جنوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ جو بھی جن مجھے ملتا تو میں اس کو مار دیتا یا اس کو معذور بنا دیتا۔ ایک دن میرے سامنے سے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان گزرا جو جن مخلوقات میں سے نہیں تھا۔ میں نے سوچا اس کو قتل کر دوں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں یا معذور بنا دوں؟ تو اس نے کہا تم ایسا کیوں کرو گے؟ میں نے کہا کہ یہ میرے دل کا شوق ہے، اس میں مجھے مزہ آتا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا تم نے آج تک کتنوں کو قتل کیا ہے، کتنوں کو معذور کیا ہے؟ تو جن نے کہا بے حساب لوگوں کو۔ نوجوان نے کہا آج میں سب کا حساب کر دوں گا۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس نوجوان پر حملہ کیا مگر اس نے میرا حملہ ناکام کر دیا اور مجھے دپڑ بھی مارا اور میں ایک ہی دپڑ سے بے جان ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے کھجور کے پتے سے باندھ دیا۔ میرے اندر جتنی بھی طاقت تھی اس کے ایک دپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت کی کہ مجھے معاف کر دو مگر وہ چلا گیا۔ میں اپنی قوم کے پاس گیا اور نہ ہی وہ میرا درد دور کر پائے اور نہ ہی کوئی میرا ہاتھ کھول پایا۔ سب بے بس ہو کر چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میں ان کے پاس بھی گیا لیکن انہوں نے بھی کوشش کی مگر وہ بھی کھول نہ پائے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سے نبی آئے لیکن کوئی بھی کھول نہ پایا۔ تب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا تو وہ بھی نہ کھول پائے۔ اوپر سے اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ ہے ابراہیم اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ تو میں نے پوچھا وہ کون ہے جو میرے ہاتھ کھول پائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تب سے میں آپ کے انتظار میں ہوں اور آج جا کر میرا انتظار ختم ہوا۔ اس جن کے ہاتھ کھل گئے اور جو اس کے گال سے خون آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب جاؤ تم آزاد ہو۔ تو اس نے کہا کہ اب کہاں جاؤں؟ مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے۔ اور پھر اس جن نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔